السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب سے پتہ چل گیا کتنے سننے کی موڈ میں ہیں آپ۔ بس فقط چھوٹے لیاقت صاحب ہی سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم، انیس بے کساں چارہ سادے درد مندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلہ وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس متبرک اور مقدس محفل میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے کئی نعتیں بھی سنی، مرکبتیں بھی سنی، اور حضرت بابو جی علیہ رحمۃ الرضوان کی حیات طیبہ سے متعلق چند اہم گوشے بھی آپ سماعت فرمائے۔ چشتی صاحب نے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے شان اولیاء کرام، لیکن پھر آپ نے موضوع بدل دیا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں غوث پاک کو غوث کیوں کہا جاتا ہے، غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تشریح ہو جائے۔ بہرحال میں بہت ہی مختصر وقت میں شارٹ اینڈ سویٹ کے تحت بریفلی میری کوشش رہے گی کہ بات آپ کے ذہن شریف کو اتر جائے۔ واقعی لوگ اعتراض کرتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا غوث مدد کیوں کہتے ہیں، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ سنی لوگ غوث اعظم کو پکارتے ہیں، ان کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس کا جواب ہی معلوم ہونا چاہیے۔ مگر اس سے پہلے میں دو تین اشعار جیسا کہ میری عادت ہے وہ سماعت فرما لیں، کہ میں انشاءاللہ اس موضوع پر جو اہم گوشے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں گے۔ عرض کیا ہے مطلع سماعت فرمائیں کہ نبی سے گردشے ہر صبح و شام ہے کہ نہیں، نبی سے گردشے ہر صبح و شام ہے کہ نہیں، ارے گواہ اس پہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں، گواہ اس پہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں، بتاؤ منکر تعظیم فخر کون و مقام۔ اعتراض کرتا ہے ظالم ہم کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہیں۔ شعر میں اس کا جواب سنیے گا کہ بتاؤ منکر تعظیم
فخر کون و مکان، ارے حرم کے گرد ملک کا قیام ہے کہ نہیں؟ حرم کے گرد ملک کا قیام ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک ہے 70,000 فرشتے روزانہ صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ شام آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے۔ صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، پھر قیامت تک انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ روزانہ صبح روزانہ شام فرشتوں کی 70,000 کی نئی تعداد آیا کرتی ہے، سلاموں کا تحفہ لے کے آتی ہے، درودوں کا گجرا لے کے آتی ہے۔ بتاؤ منکر تعظیم فخر کون و مقام، حرم کے گرد ملک کا قیام ہے کہ نہیں؟ اور ہوئی تھی توبہ آدم، اسم کہتے ہیں نام کو عربی میں اسم، ہوئی تھی توبہ آدم جس اسم سے مقبول، ہوئی تھی توبہ آدم جس اسم سے مقبول، کہو وسیلہ عظما وہ نام ہے کہ نہیں؟ کہو وسیلہ عظما وہ نام ہے کہ نہیں؟ اور رسول پاک نے فرما دیا انا خاتم، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ رسول پاک نے فرما دیا انا خاتم، شبہ ہے تجھ کو نبوت تمام ہے کہ نہیں؟ شبہ ہے تجھ کو نبوت تمام ہے کہ نہیں؟ اور سوال قبر سے ہو جائے گا عقیدہ آیا۔ نماز کا سوال حشر میں ہوگا، روزے کا سوال حشر میں ہوگا، حج کا سوال حشر میں ہوگا، زکوٰۃ کا سوال حشر میں ہوگا، اعمال کے بارے میں حشر کے دن پوچھا جائے گا۔ قبر کی منزل یہ ایمان کی منزل ہے، ایمان پر سوال ہوگا۔ سرکار وہاں ضرورت تراز ہوں گے اور ان کی طرف اشارہ کر کے منکر نکیر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، معلوم کیا ہوا؟ ایمان کا مرحلہ قبر میں طے ہوگا، عمل کا معاملہ میدان حشر میں ہے۔ شعر سنیے گا، سوال قبر سے ہو جائے گا عقیدہ آیا، سوال قبر سے ہو جائے گا عقیدہ آیا۔ ارے وفا شعار تو ان کا غلام ہے کہ نہیں؟ وفا شعار تو ان کا غلام ہے کہ نہیں؟ اور یہ شعر بھی دیکھیں، اللہ نے فرمایا لا یرجعون، کہا نا لا یعقلون کا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گنگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ شیخ سنیے گا آیت پاک روشنی میں، بنا ہے آج تو لا یرجعون کا مستاق، بنا ہے آج تو لا یرجعون کا مستاق۔ ارے عدوِ دین، عدو دشمن، عدوِ دین تیرا ایمان خام ہے کہ نہیں؟ عدوِ دین تیرا ایمان خام کچا، عدوِ دین تیرا ایمان خام ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، پورا سال روزہ رکھتے تھے، بغیر افطار کے، بغیر سحری کے، بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے۔ صحابہ کرام نے سوچا اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں، افطار کے بغیر، سحری کے بغیر، کھانا پانی کے بغیر۔ تو صحابہ کرام نے بھی سرکار کی اتباع میں روزہ رکھنا شروع کر دیا بغیر افطار و سحری کے۔ دو چند دن گزرے تھے، صحابہ کرام کے اندر نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی۔ تو معلوم ہے میرے سرکار نے پوچھا میرے صحابہ کیا معاملہ ہے، تمہیں کمزوری کہاں سے آ گئی، نقاہت کہاں سے آ گئی؟ معلوم ہے صحابہ کرام نے عرض کی آقا ہم نے آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا، بغیر کھانے پانی افطار و سحری کے روزے رکھتے ہوئے دیکھے، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ تو میرے آقا نے جلال نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ارے میرا تو حال یہ ہے ابھی تو عند ربی ویطعمونی ویسقینی، ارے میرا تو عالم یہ ہے میں رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، میرا خدا مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ شیخ سنیے گا، عرض کیا ہے کہ سمجھ نہ پائے جو مفہوم ایکم مثلی، ایکم تم میں سے کون میری مثل ہے، میری طرح ہے، سمجھ نہ پائے جو مفہوم ایکم مثلی، ارے سمجھ نہ پائے جو مفہوم ایکم مثلی، ہر ایک دعویٰ
اس انسان کا خام ہے کہ نہیں؟ ہر ایک دعویٰ اس انسان کا خام کچا ہے کہ نہیں؟ اور یہ دیکھیں کہ صاحب آخری شعر ہے کہ شراب عشق نبی پی کے ہو گئے اصحاب، شراب عشق نبی پی کے ہو گئے اصحاب، نشہ سے پاک یہی ایک جام ہے کہ نہیں؟ نشہ سے پاک، نشہ سے پاک یہی ایک جام ہے کہ نہیں؟ اور مقطع ہے کہ تمہارے رنگے سخن میں جو حسن ہے قدسی، تمہارے رنگے سخن میں جو حسن ہے قدسی، حبیب دین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ نبی سے گردش ہر صبح و شام ہے کہ نہیں؟ گواہ اس پہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں؟ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا میرے بھائی، ایسا ہے وقت واقعی کافی ہو چکا ہے، تقریر کا موقع نہیں، سمجھو کہ درس کی محفل ہے، چند باتیں عرض کروں گا، سنیے گا پورے غور سے، کوئی توجہ چاہیے، ضرورت ہے کہ صاحب کچھ علمی باتیں بھی ہوں تاکہ ذہن کی گرد و غبار ختم ہو جائے، آپ کا ذہن سیکل ہو جائے، ذہن آپ کا کندن بن جائے، آپ کا ذہن صاف و شفاف آئینہ بن جائے۔ سب سے پہلے بنیادی تر باتیں سماعت کریں۔ ایک ہے حقیقت، بولیے کیا ہے؟ درس آنا، درس کی محفل ہے۔ ایک ہے حقیقت، دوسرا ہے مجاز، سننے میں بعد میں سمجھاؤں۔ ایک ہے ذاتی، دوسرا ہے عطائی، ایک ہے بالذات اور ایک ہے بالعرض۔ میں نے آپ کے سامنے 6 اصطلاحات بیان کی۔ حقیقت مجاز سمجھنا ہے تو بڑی آسان سی مثال ہے۔ اگر میں کہوں کہ محمد جاوید چودھری لمبے تڑنگے قوی ہیکل ہے، یار بالکل شیر ہے شیر، اور میرے یہ جملے کو سننے کے بعد کوئی جا کے ڈھونڈے کہ شیر ہے تو کھال بھی ہوگی، دم بھی ہوگی، تو یہ اس کی بے خوفی ہوگی نا۔ میں نے شیر کہا ہے، حقیقتاً شیر نہیں ہے، میں نے مجازن کہا ہے۔ شیر بہادر ہوتا ہے، محمد جاوید صاحب بھی بہادر ہیں۔ جیسے شیر کے اندر میں بڑی ہمت ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا حوصلہ ہوتا ہے، ان کے اندر بڑی ہمت ہے، بڑا حوصلہ ہے۔ اس بنیاد پہ میں نے کہا یہ حقیقی شیر نہیں بلکہ بولو مجازن شیر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے؟ میں یوں بولوں، ہم آپ بولتے ہیں بھائی ہمارے کھیت میں کیا شاندار گیہوں اگایا ہائے ہے، کیا کہنا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ اناج، گیہوں، چاول کون اگاتا ہے؟ خدا اگاتا ہے کہ زمین اگاتی ہے؟ ارے بولو، کھیت اگاتا ہے کہ اللہ اگاتا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا، حقیقتاً خدا اگاتا ہے، حقیقتاً خدا ہی دیتا ہے نا، مگر یہ ہے کہ ہم نے مجازن کہہ دیا۔ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے زمین کی جناب عالی سچائی کی، اور جانے کیا کیا کسان کرتے ہیں، کرنے کے بعد میں بیج بو دیا، پانی وانی دیا، راشن پانی ڈالا، جو کھاد وغیرہ ہوتی ہے، ہم نے خود دیکھا، زمین سے کوپلیں اگائے، پودے اگائے، بالیاں آ گئی، گیہوں آ گیا۔ ہم نے دیکھا تو کہہ دیا کہ زمین نے، ہمارے کھیت میں گیہوں اگایا ہے۔ یہ مجازن ہے، حقیقتاً کس نے اگایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اگایا۔ تو بھئی ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلاں کو اس کی ماں نے پیدا کیا، فلاں عورت نے جو بچہ پیدا کیا، کیا خوبصورت بچہ ہے، کیا خوبصورت بچہ ہے، کیا خوبرو بچہ ہے۔ یہ بتاؤ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ خالق ہے نا، اللہ پیدا کرنے والا ہے نا۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ عورت نے بچہ پیدا کیا، یہ مجاز ہے۔ حقیقتاً اللہ نے پیدا کیا،
مگر ایک بہانہ ہے، ایک وسیلہ ہے. ہم نے مجازن کہہ دیا، ماں نے بچہ پیدا کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حقیقت ہوتی ہے اور دوسرا مجاز ہوتا ہے. وہ بہت بڑا پاگل ہوگا، اس کے دماغ کے سارے اسکرو ڈھیلے ہوں گے جو مجاز کو حقیقت سمجھ لے اور جو حقیقت کو مجاز سمجھ لے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی سمجھو، ایک ذاتی ہے اور دوسرا عطائی ہے. ذاتی کا کیا مطلب؟ کہ ذاتی وصف اسے کہتے ہیں، وہ وصف کسی نے دیا نہیں، اس کا ذاتی وصف ہے، اپنے آپ اس کے اندر وصف ہے، کسی نے دیا نہیں ہے، اسے وصف ذاتی کہتے ہیں. وصف عطائی کیا ہے؟ اس کے اندر وصف تو ہے ضرور مگر اس کا اپنا وصف نہیں ہے. کیا مطلب؟ وصف اس کے ساتھ ضرور ہے، وصف متصف ضرور ہے مگر دینے والا کوئی اور ہے، عطا کرنے والا کوئی اور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذاتی عطائی، بالذات بالعرض، حقیقت مجاز، ان تینوں اصطلاحات کے فرق کو ذہن پہ اچھی طرح آپ محفوظ کر لو. محفوظ کر لیا آپ نے؟ ارے بولو، کر لیا نا؟ کر لیا. اب آئیے جو چشتی صاحب قبلہ نے موضوع دیا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ترجمہ کیا ہے؟ میرا خدا فرماتا ہے کہ تمہارا ولی کا معنی دوست کے بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی چارہ گر کے بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار کے بھی ہوتا ہے. خدا فرماتا ہے اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول تمہارے مددگار ہے اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. وہ ایمان والے جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں. اب مجھے بتاؤ روزانہ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خداوندا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. محترم صرف ہی نہیں، اسی قرآن مقدس میں ایک مقام پر میرا خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ما لہم من دونہ ولی، کما قال کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. دیکھا آپ نے پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر رب کہتا ہے کہ تمہارا مددگار، تمہارے مددگار ایمان والے ہیں، تمہارے مددگار نماز قائم کرنے والے ہیں، تمہارے مددگار زکوٰۃ دینے والے ہیں، تمہارے مددگار رکوع کرنے والے ہیں. اور دوسری آیت میں رب نے کیا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اور سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. کیا مطلب؟ مدد مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. مدد مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگو. مگر کیا معاملہ ہے؟ یہی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے. مدد مانگنا ہے اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. یہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو تم مدد طلب کرو. استعینوا کیا مطلب ہے؟ مدد مانگو، مدد طلب کرو. کس سے؟ صبر سے، نماز سے. آپ مجھے بتاؤ کیا صبر خدا ہے معاذ اللہ؟ نماز خدا ہے معاذ اللہ؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایمان والے خدا ہے، نہیں ہے نا. نماز قائم کرنے والے خدا ہیں، زکوٰۃ دینے والے خدا ہیں، رکوع کرنے والے خدا ہیں. ایک مقام پہ خدا کہتا ہے مدد مجھے سے مانگو، ایک مقام پہ خدا کہتا ہے میرے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، ایمان والوں سے مدد مانگو، رسول سے مدد مانگو. کیا ماذ اللہ ثم ماذ اللہ؟ قرآن کی آیت میں تعارض ہے، قرآن کی آیت میں تضاد ہے، قرآن کی آیات میں جناب تضاد بیانی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، لہذا ماننا پڑے گا، یہ فرق کرنا پڑے گا. جہاں خدا نے کہا ہے میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اس کا مطلب یہ ہے خدا کے علاوہ کوئی حقیقی معنوں میں مددگار نہیں ہے. جہاں رب نے کہا ہے کہ میرے سوا کوئی مددگار نہیں، وہاں یہ تعبیر کرنا پڑے گی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے.
اور جہاں خدا نے کہا ہے ایمان والے مددگار ہیں، رسول مددگار ہیں، رکوع کرنے والے مددگار ہیں، وہاں کہنا پڑے گا حقیقی تو خداوند قدوس مددگار ہے، اس کی عطا سے رسول کی مدد کرتے ہیں، ولی کی مدد کرتے ہیں، غوث پاک کی مدد کرتے ہیں، دادا صاحب کی مدد کرتے ہیں، غریب نواز بھی مدد کیا کرتے ہیں، ایمان والے بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ فرق کرو گے تو کبھی بہکو گے نہ بہکائے جاؤ گے۔ ایک حقیقت، دوسرا کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اب آئیے غوث، ہم ہر مہینہ بے فضلہ تعالی ہر مہینہ مسجد خضرا میں محفل 11ویں شریف ہوتی ہے، ہم ختم قادریہ کبیر کا ورد کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو ختم قادریہ کبیر میں شریک ہوتے ہیں، جو نہیں شریک ہوتے ہیں ہماری دعا ہے ان کے اندر ذوق پیدا ہو، اس کی اہمیت کو سمجھیں، وقت نکالیں۔ یہ میں ماننے کو قطعی تیار نہیں ہوں، ہمیں وقت نہیں ملتا ہے۔ ارے میاں یہاں کس کے پاس وقت ہے؟ یہ کہنا عذر لنگ ہے۔ میاں وقت نکالا جاتا ہے، جاب کے لیے وقت نکالتے ہو، کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہو، دنیا داری کے لیے وقت نکالتے ہو، شاپنگ کے لیے وقت نکالتے ہو، بچوں کو لے کے جانے کے لیے وقت نکالتے ہو، دین کا معاملہ آتا ہے وقت نہیں ہے، یہ عذر لنگ ہے۔ وقت نکالا کریں، ایسی محفلوں میں آیا جایا کریں تاکہ آپ کو خداوند قدوس اور اس کے محبوبوں کا فیضان حاصل ختم قادریہ کبیرہ پڑھیے۔ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ اس میں ایسے ہم غزائے پڑھتے ہیں کہ گستاخان اولیاء، دشمنان غوث الورا کے سینے میں بجلی کوندا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں امداد کن از بند غم آزاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، فارسی میں ہے نا، کن مانے کیجئے، امداد کن اے غوث اعظم امداد کیجئے، مدد کیجئے، از بند غم آزاد کہتے ہیں بندش کو، قید کو، غم کی قید سے ہمیں رہا کر دیجئے، آزاد کر دیجئے۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، دنیا و دین میں ہمیں خوش کر دیجئے، شاد کر دیجئے۔ اے غوث اعظم دستگیر، ہمارا ہاتھ پکڑنے والے، یعنی اے مددگار، اے چارہ گر غوث اعظم، اے ہاتھ پکڑنے والے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں، خصیتی بھی کہتے ہیں نا، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ محترم دوستو، بجلی کون جاتی ہے؟ ارے دیکھو مسجد خضرا میں لوگ معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں، غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا، سنو، ایک حقیقت ہوتی ہے اور دوسرا مجاز ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے، ایک ذاتی ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ لوگے، یقین جانو، کوئی بھی سرفیرا مائی کا لال نہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ آپ کے عقیدت پہ شمخون مار سکتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ بڑے بڑی آیتیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نا، قرآن نے کہا ہے علوم خمسہ کے بارے میں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو 5 چیزوں کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ یعنی قیامت کب ہوگی، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور کب کون مرے گا، ان 5 چیزوں کا علم خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ حالانکہ محترم دوستو، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، رسول تو رسول ہے، نبی تو نبی ہے۔ ارے محترم، نبی کے غلاموں نے بتا دیا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں، نبی غلام کی بات چھوڑو، آج کے ٹیکنیکل دور میں جناب علی ابھی 3 مہینہ عورت کا پورا نہیں ہوا، ہاسپٹل چلے گئے، مشین لگا دیا، الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا اس کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ تو کیا کہو گے معاذ اللہ، یہ الٹرا ساؤنڈ مشین خدا ہو گیا ہے، یہ ڈاکٹر خدا ہو گئے ہیں، یہی کہنا پڑے گا۔ تو مطلب کیا ہے، حقیقی طور پر یعنی ذاتی طور پر خداوند قدوس کو ان 5 چیزوں کا علم ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ ہاں، اس کی عطا سے اس کے پیاروں کو علم ہے، اس کے محبوبوں کو علم ہے، مقربین کو علم ہے، اور جسے چاہے
نواز دے، اس کی بارگاہ میں کمی کون سی ہے؟ کون سی کمی ہے یا رب تیرے کارخانے میں؟ کون سی کمی ہے یا رب تیرے کارخانے میں؟ نہ رکھ مجھ کو محتاج کسی کا اس زمانے میں، کمی ہے کون سی یا رب تیرے کارخانے میں؟ معلوم کیا ہوا محترم؟ ایک ذاتی ہے، دوسرا عطائی ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ علم غیب کا جاننے والا ہے، ذاتی علم غیب ہے نا، کسی کی عطا سے نہیں ہے، یعنی بذات خود وہ علم غیب ہے۔ رسول کو علم غیب ہے، غوث پاک کو علم غیب ہے، صحابہ کو علم غیب ہے، خدا کی عطا سے علم غیب ہے۔ یہ فرق نہ کرو گے بار بار ٹھوکریں کھاؤ گے، بہکو بھی بہکائے بھی جاؤ گے، اور بہکنے کا بڑا امکان ہے۔ یاد رکھنا ایک حقیقت ہوتا ہے، ایک مجاز ہوتا ہے، ایک ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے۔ اب آئی لفظ غوث پر۔ غوث کا کیا معنی ہے؟ غوث کا معنی ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، یہ لغوی معنی ہوا۔ غوث کا معنی کیا ہوا؟ فریاد کو پہنچنے والا، یعنی مدد کرنے والا کہہ لیں، مصیبتوں کو دور کرنے والا کہہ لیں، دافع الوبا کہہ لیں، دافع البلا کہہ لیں، ہے نا؟ یہ غوث کا لفظی معنی ہے۔ اور غوث اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جو درجہ غوثیت پر فائز ہوتا ہے، مرتبہ غوثیت پہ فائز ہوتا ہے۔ ولایت کے بہت درجے ہیں، ولایت میں سالک بھی ہے، ولایت میں مجذوب بھی ہے، ولایت میں قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے نا؟ یہ سارے درجے ہیں کہ نہیں؟ اور ولایت کی، ولایت کا سب سے جو بڑا درجہ ہوتا ہے وہ درجہ غوثیت ہوا کرتا ہے، وہ مرتبہ غوثیت ہوا کرتا ہے۔ اور میرے غوث اعظم صرف مرتبہ غوثیت پہ فائز نہیں، بلکہ آپ غوثیت کبریٰ پر فائز ہے، سب سے بڑی غوثیت پر فائز ہے۔ حضرت امام مہدی کے آنے تک میرے غوث غوثیت کبریٰ پہ فائز تھے، ہیں، رہیں گے۔ آپ کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد بھی، قیامت تک جو ولی بنے گا غوث پاک کے در سے بنے گا، جو قطب بنے گا غوث پاک کے در سے بنے گا، جو ابدال بنے گا غوث پاک کے در سے بنے گا۔ غوث پاک کے دامن سے لپٹے بغیر نہ کسی کو ولایت مل سکتی ہے، نہ قطبیت مل سکتی ہے، نہ ابدالیت مل سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ اعظم مانے سب سے بڑا غوث۔ جب میرے غوث کو رب کائنات نے غوثیت کبریٰ، سب سے بڑی غوثیت، سب سے بڑے مرتبہ غوثیت پر فائز کیا ہے، غوث اعظم نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولو نہ کہیں گے نا؟ اگر لوگ بھی مانا لو آپ، غوث کا مانا فریاد کو پہنچنے والا، فریاد کو پورا کرنے والا، ہے نا؟ نعرہ گنا، مددگار، معاون، دافع البلا، دافع الوبا۔ تو محترم غوث اعظم نے اپنی حیات ظاہری میں بھی اور آج بھی قبر انور پہ آرام فرما ہے۔ آپ ہم غلاموں کی کل بھی مصیبتیں دور کرتے تھے، آج بھی ہم پکارتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ ارے میاں ہم نے کب کہا؟ یہ ان کا وصف ذاتی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں وہ خدا جو مشرکوں کو نوازا کرتا ہے، کافروں کو نوازا کرتا ہے، بددینوں کو نوازا کرتا ہے، ملحدوں کو نوازا کرتا ہے، خدا کے نہ ماننے والوں کو نوازا کرتا ہے، کیا وہ خدا غوث پاک کو نہ نوازے، ڈاکٹر صاحب کو نہ نوازے، غنی نواز کو نہ نوازے؟ ارے میرا خدا جس کو چاہے جتنا بھی نواز دے، وہاں کمی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں، یہ بحر ناپیدا کنار ہے نا، یہ سمندر ہے، دنیا کے سارے لوگ سمندر میں پہنچ جائیں، پانی لینا شروع کر دیں، آپ مجھے بتاؤ کہ سمندر کے اندر جوار میں کمی آ جائے گی، بھاٹے میں کمی آ جائے گی، دراتو کھیسی میں کمی آ جائے گی، پانی کے بہاؤ میں کمی آئے گی؟ نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں جب خدا کی مخلوق سمندر کا پانی دنیا کے سارے لوگ لے لیں، ساری مخلوقات لے لیں، ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوتا۔ وہ تو خالق مطلق ہے، جسے چاہے جتنا نواز دے، وہاں کمی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ غوث اعظم اگر ہماری مصیبتیں دور کرتے ہیں یا دور کی ہیں یا کریں گے، خدا کی عطا سے کریں گے۔ ارے میرے غوث اعظم کا تو معاملہ یہ ہے، میں واقعہ بتا دوں ایمان تازہ ہو جائے۔ میرا غوث
میرے غوث وہ غوث ہے دنیا میں آنے سے پہلے بھی غوث تھے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. دنیا سے آنے سے پہلے بھی غوث تھے. وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے, غوث اعظم کے بچپنے کا عالم ہے. سنے واقعہ امام تازگی پیدا کرے. اپنی والدہ محترم کی والدہ بھی کیا کہنے ان کی شان کا. سیدہ فاطمہ ہے, امت الجبار ہے, ام الخیر ہے. نام بھی دیکھو, لقب بھی دیکھو, ماں ام الخیر, بھلائی کی ماں. اور باپ ابو صالح, نیکوں کا باپ. جس کا باپ نیکوں کا باپ ہو, جس کی ماں بھلائی کی ماں ہو, اس کا بچہ کتنا بھلا ہوگا, اس کا بچہ کتنا نیک ہوگا. ارے محترم دوستو, بچپنے کا زمانہ ہے. واقعہ سنو, ایمان میں ضیائیں پیدا کرو, تازگی پیدا کرو. اپنی امی جان کی بارگاہ میں غوثی اعظم عرض گزار ہیں, امی جان پہلے اس بات کا وعدہ کرو مجھے معاف کر دو گی. میں نے آپ کی بارگاہ میں بڑی غلطی کر دی ہے, بڑا قصور کر دیا ہے, بڑی خطا کر دی ہے. آپ کی والدہ محترم حضرت سیدہ فاطمہ امت الجبار ام الخیر بول پڑی, عبد القادر کیسی بات کر رہا ہے, تو اور خطا, تو اور غلطی, تو اور قصور. ارے میں بولوں کہ عبد القادر میرا سب سے نرالا ہے, انوکھا ہے, بے مثال ہے. دنیا کہے گی ارے ہر ماں اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے, عبد القادر میں نہیں کہتی, جینان کی ہر عورت کہتی ہے کہ فاطمہ کا لال بے مثال ہے, فاطمہ کا لال حقیق النظیر ہے. تو اور غلطی, بیٹا اگر مان بھی لوں اس سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو تو ابھی غیر مکلف ہے, ابھی تو بالغ نہیں ہوا ہے, غیر مکلف ہے. بچوں کی خطائیں نہیں ہوتی ہیں, بچوں کے گناہ نہیں ہوتے ہیں, بچوں کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. میں غوث اعظم ہے, مصیر ہیں, بار بار اپنے بچپنے کے انداز میں بار بار اپنی امی سے بول رہے ہیں, امی جان وعدہ کرو, میں بڑا پریشان ہوں, دل میں بڑا قلق ہے, وعدہ کرو معاف کر دو گی تو میں خطا بتاؤں, غلطی بتاؤں. ماں کی مامتا مجبور ہو جاتی ہے, اچھا بیٹا بول کیا خطا کی ہے تم نے. معلوم ہے غوث اعظم عرض کرتے ہیں, امی جان آپ کو یاد ہے جب میں آپ کے پیٹ میں تھا کیا ایسے ایام میں کبھی آپ کو انگور کھانے کا بھی شوق ہوا تھا. آپ کی والدہ فرماتی ہاں بیٹا ایسا تو ہوا تھا, بتائیے